السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے چینل ورڈز آف دین اسلام پر خیر مقدم ہے۔ محترم سامعین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے قرآن کریم کے ایسے مقامات جہاں پر ہم وقف کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں بے شمار ایسے مقامات ہیں جہاں پر وقف کرنے میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ آج کے اس موضوع میں، آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے 5 مقامات کو منتخب کیا ہے جہاں پر ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے مقام کی طرف چلتے ہیں۔ پارہ نمبر 12 میں سورہ ہود کے اندر آیت مبارکہ ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے مستطاعت، اس کے اندر غلطی کیا ہوتی ہے کہ تا کی آواز کو، اس کے لیے قاعدہ ہے کہ جب ہم نے وقف کرنا ہے تو ان مائنر کوانٹیٹی اس کو شو کرنا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ تا کی آواز کو وقف کی حالت میں ہم نے اس کو ظاہر کرنا ہے، مگر ہوتا کیا ہے کہ وقف کرنے میں جب ہم تا کو ساکن کرتے ہیں تو اس کی آواز کو، جو تا کی اصلی آواز ہے، اس کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے پڑھ دیا جاتا ہے مستطعت مستطعت۔ تو یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیں تا کی آواز کو آپ نے وقف کی حالت میں اچھے طریقے سے ظاہر کرنا ہے۔ اب میں آپ کے لیے اس کو ذرا بڑا کر کے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی آسانی ہو جائے اور آپ کو مثال اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں اب یہ لکھا ہوا ہے مستطعت مستطعت۔ اب چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ قرآن کریم میں ایسا دوسرا کون سا مقام ہے جہاں پر ہم سے وقف کرنے میں غلطی ہوتی ہے؟ قل انما انذرکم بالوحی۔ یا جب وقف کی حالت میں آ جائے تو یا کو آپ نے ساکن کرنا ہوتا ہے۔ ساکن کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اوپر نیچے اگر کوئی حرکت لگی ہوئی تو آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، لیکن یا کی آواز کو آپ نے پھر بھی ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اب ذرا میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں، الفاظ کو دیکھیں۔ بالوحی، لفظ کیا تھا؟ بالوحی، لیکن ہم اسے جب وقف کریں گے تو یا کی حرکت کو ختم کریں گے، یا کو پھر بھی ہم نے ظاہر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بالوحی بالوحی۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی مثال نمبر 3 کی طرف۔ دیکھیں یہ مثال بھی سابقہ مثال کی طرح ہی ہے، بس فرق جو ہے وہ حرکت کا ہے۔ پہلی مثال میں جو حرکت تھی وہ کسرہ کی تھی، زیر کی تھی۔ اس مثال میں آپ کو فتحہ کی مثال سے سمجھایا جائے گا۔ انہو ربی احسن مثوائی، اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں۔ دیکھیں مثوایا، لفظ کیا تھا؟ مثوایا، لیکن ہم نے جب اس کو وقف کرنا ہے تو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ مثوائی مثوائی، یا کی آواز کو ہم ظاہر کریں گے۔ امید کرتا ہوں یہ 3 مثالیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ چوتھی مثال کو سمجھنے سے پہلے اتنی بات سن لیں کہ یہ تھوڑا سا تفصیل طلب موضوع ہے۔ حمزہ کب بنتا ہے؟ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جائے، یعنی زبر، زیر، پیش یا جزم، ان چاروں حرکات میں سے کوئی بھی حرکت اگر الف پر آ جائے تو وہ الف کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ اب حمزہ اگر کسی حرف کے ساتھ ملے، حمزہ اگر کسی حرف کے ساتھ ملتا ہے تو وہاں ایک جرکنگ ساؤنڈ کریٹ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہاں ایک جھٹکے کی سی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے جب حمزہ پر وقف کرنا ہے تو ایک جھٹکے، ایک جرکنگ ساؤنڈ کریٹ کرنا ہے، ایک جھٹکے کی سی آواز پیدا کرنی ہے۔ اب آیت مبارکہ کو سنیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم ہوا فی شأن۔ میں آپ کے لیے اس لفظ کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں۔ اب ذرا دیکھ لیں اپنی اسکرین پر، اب اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ فی شأن فی شأن۔ آپ جھٹکے کی آواز لازمی طور پر یہاں سے نکال۔ یہاں تک بات کلیئر ہوگی۔ اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 کی طرف۔ یہ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے۔ یہاں پر آپ ایک بات نوٹ فرما لیں کہ قرآن کریم میں جب کبھی آپ نون مشدد پر وقف کریں گے تو نون مشدد پر وقف کرنے کی صورت میں آپ نے نون پر غنہ بھی کرنا ہوگا۔ دوبارہ سے سن لیں، نون مشدد اگر آ جائے آیت کے آخر میں تو آپ وہاں پر وقف کر رہے ہیں تو وقف کی صورت میں آپ غنہ بھی ادا کریں گے۔ مثال سے دیکھتے ہیں، سورہ رحمان میں اس کی مثال ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ اب لفظ ہے وَلَا جَانٌ، نون ہے، نون دو پیش نون،
لیکن ہم نے اس کو وقف کی حالت میں کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا. اب ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ غنہ کر رہے ہیں. کس طریقے سے؟ دیکھیں میں لفظ آپ کے لیے بڑا کر دیتا ہوں. وَلَا جَانٍ. ٹھیک ہے، آپ نے غنّے کو پراپر طریقے سے ادا کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا وَلَا جان وَلَا جان، ایسے نہیں. وَلَا جان. امید کرتا ہوں آج کا موضوع آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج کی ویڈیو میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ایک نئے سیکشن کا اضافہ کر رہے ہیں ہم ہوم ورک کے نام سے. اس میں ہم قرآن کریم سے متعلق سوالات کریں گے. جیسا کہ آج کا آپ کا سوال ہے، قرآن کریم میں وہ کون سی صورت ہے جسے قرآن کریم کی دلہن کہا گیا ہے؟ آپ اس کا جواب ہمیں کامنٹ باکس میں دیں گے اور ہم انشاءاللہ کل آپ کے جواب کو اسکرین شاٹ لے کر اپنی ویڈیو کے اینڈ میں شائع بھی کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.